اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا جی، محترم سامعین، محترم ناظرین، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ پارہ نمبر 17 کا تعارف۔ 16 پارے اس سے پہلے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ جی پارہ نمبر 17 کا تعارف، ٹھیک۔ سبق کا نام ہے جی درس قرآن، درس قرآن، اور قرآن کریم پارہ نمبر 17 کا خلاصہ، مختصر خلاصہ، مختصر تعارف یا خلاصہ۔ یہ اللہ کے فضل سے آج 13واں روزہ ہے کہ پتہ نہیں 14واں ہے، 13واں یا 14واں روزہ ہے، تو ہم الحمدللہ اپنے اس ٹارگٹ سے جو ہے تو ٹھیک ہی جا رہے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ پارہ نمبر 17 کا تعارف، اس کے 2 حصے ہیں، اسی طرح اس کے 2 حصے کیے ہوئے ہیں جی، نمبر 1، نمبر 2، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جی سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء 21 نمبر کی صورت، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا ہے جی، یہ سورہ الانبیاء اس کا، اور یہ ہمارے پاس اس میں 3 باتیں ہیں، سب پہلے لکھ لوں، پہلے سورہ الانبیاء اور ایک حصہ سورہ الانبیاء ہے اس میں، اور دوسرے سورہ الحج، سورہ حج یا سورہ الحج، یہ 22 نمبر کی صورت ہے، 22، اور سورہ الانبیاء 21 نمبر کی صورت ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ ان 2 صورتوں کا ذکر ہے اس میں، سورہ الانبیاء۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کتنی باتیں جی، اس میں ہمارے پاس کہہ رہے 3 باتیں ہیں، سورہ الانبیاء میں 3 باتیں درج ہیں، اور اسی طرح اس میں پہلے دیکھتے ہیں سورہ الانبیاء 21 نمبر کی صورت ہے یہ قرآن مجید کی۔ اس میں جو 3 باتیں ہیں اس میں سب سے پہلے ہے جی قیامت، نمبر 1 قیامت، سب سے پہلے اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر پہلی آیت سے بات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن کیا ہے، انسان اس سے جو ہے تو وہ غفلت میں، انسان اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت میں، پہلی اور دوسری میں یہ اس میں آئی ہے۔ اس میں کیا ہے، یہ حوالہ لکھ رہتا ہوں، اچھا ساری بات نہیں لکھتا، صرف حوالہ لکھوں گا، اس میں پھر آپ اس کو دیکھ لو کہ اس میں بات کیا لکھی ہوئی ہے، پوری آیت لگا دوں گا۔ قیامت کا وقوع کا ذکر ہے، اور کیا ہو گیا، یہ بتایا ہوا ہے کہ حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ یہ ہے جی سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 1 اور 2، ٹھیک، ایک کرتے ہو یا 1 2، بلکہ ایک سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوگی جی۔ دوسرا، قیامت کے قریب یاجوج ماجوج اس میں نکل آئے گا، اسی قیامت میں، اسی میں، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت میں یہ کہا گیا ہے کہ ہولناکیوں کا ذکر ہے، ساتھ کیا ہے، اور یاجوج ماجوج کا ذکر اس میں آ رہا ہے۔ یاجوج ماجوج بھی یاد ہے کہ اس میں سورہ کاف میں یاجوج اور ماجوج، وہ ذوالقرنین والا واقعہ، بادشاہ ذوالقرنین والا واقعہ، جنہوں نے ان کو روکنے کے لیے دیوار لگائی تھی، ان کے بارے میں آ رہا ہے آیت نمبر 96 میں، سورہ الانبیاء
سورہ الانبیاء 21 نمبر کی صورت اور آیت نمبر 96 میں، یہ انشاءاللہ آیت میں یہاں لگاتا جاؤں گا، آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ اس میں آیا ہوا ہے کیا؟ آیت کا مفہوم ترجمہ ایسا ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر طرف سے بلندیوں سے اترتے ہوئے کیا کریں گے؟ اتر رہے ہوں گے، ہر بلندیوں سے اتر رہے ہوں گے۔ یہ یاجوج ماجوج کا ذکر آئے ہوئے جی کس میں؟ آیت نمبر 96 میں۔ پھر اس میں جو ہے تو پہلی بات، ٹھیک ہے، قیامت میں ایک بات یہ ہوگی، دوسری یہ ہوگی، تیسری، یعنی ساتھ ہی یہ تین باتیں۔ تیسری بات اس میں کیا بتائی ہوئی ہے؟ اشارہ کس طرف دیا گیا ہے؟ کہا گیا ہے مشرکین قیامت والے دن اس دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ مشرکین دوزخ کا ایندھن ہوں گے، یہ بات بھی بتائی ہوئی ہے۔ ٹھیک، قیامت میں یہ باتیں، مشرکین کیا ہوں گے؟ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ آ گئی آیت نمبر کون سی جی؟ 98 میں یہ آئے ہوئے ہیں کہ مشرکین کو جنہوں نے شرک کیا ان کو کیا کریں گے؟ دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تین باتیں اس میں آ گئی جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر، یاجوج ماجوج کا ذکر اور مشرکین کے دوزخ کا ایندھن بننے کا ذکر۔ یہ دوسری بات، پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات رسالت، دیکھو پھر آگے جی رسالت، رسول بھیجنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 17 انبیاء کرام کے ذکر کیے گئے ہیں۔ 17 انبیاء کرام کا تذکرہ، 17 انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے اس میں۔ کون کون سی جی؟ نام لکھ نہیں رہا، صرف بتا رہا ہوں، یہاں پہ انشاءاللہ ایڈٹ کروں گا تو ساتھ ایک ایک لکھتا جاؤں گا۔ 17 انبیاء کے نام۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ یہ سارے انبیاء کے نام یہاں ذکر ہیں، تذکرہ ہے ان کا اس میں رسالت میں۔ دوسرا حصہ جو سورہ الانبیاء کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ساتھ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے بڑی بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 107 میں کس کے؟ سورہ الانبیاء کے، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، انبیاء کا ذکر کیا 17 انبیاء کا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ٹھیک، یہ اسپیشل پروٹوکول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تیسری بات توحید، توحید، ٹھیک ہو گیا جی۔ توحید کے 6 دلائل، اس میں توحید کے 6 دلائل بیان ہوئے ہیں، 6 دلائل بیان ہوئے ہیں۔ صرف میں اشارہ دے رہا ہوں، آیت نمبر لکھتے جاؤں گا، آیتیں یہاں لگاتے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پہلا، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کیا ہے، آیت نمبر 30 میں۔ پہلا آیت نمبر 30 میں پہلی دلیل یہ کہ ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ کیا ہے، یہ اس کی دلیل ہے، توحید کے دلائل، ٹھیک ہے۔ یعنی بگ بینگ جو ہمیں آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے بگ بینگ نے بنایا تھا، بتایا تھا کہ ایک دھماکہ ہوا ہے جس سے ہمارے پاس یہ پورا جو ہے تو پوری کائنات بنی ہے۔ یہ انشاءاللہ آؤں گا جب قرآن اور اس پہ سائنس پہ آؤں گا، وہاں پہ اس میں ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ کتنی آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن کو آج سائنس کیا کر چکی ہے، مان چکی ہے، اسٹیبلشڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اچھا، کس میں؟ آیت نمبر 30 میں کیا
زمین اور اس کا آسمان کا ملا ہوا ہونا، اللہ نے ان کو جدا کرنا۔ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا، وہ اسی میں آئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا کیا، اس میں آ گئی۔ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30۔ تیسری بات دلائل ہے نا، 6 دلائل چل رہے ہیں۔ اور پہاڑوں کو بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلے نہ، پہاڑوں کو میخوں کے طور پر کیا کر دیا، گاڑ دیا، ٹھیک ہوگا۔ یہ آ گئی ہے جی کہاں پہ، آیت نمبر 31 میں، سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31۔ تیسری چوتھی بات، چوتھی دلیل کیا دی گئی ہے، زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اس میں چلیں، زمین میں کھلے کشادہ راستے بنانا تاکہ لوگ اس میں کیا کریں، چلیں۔ یہ ہیں جی آیت نمبر 31، یہ اسی میں، ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی ہے، کیا کہتے ہیں 31 نمبر کی آیت جو تھی، پہاڑ بنانا اور ساتھ راستے بنا دیے، یہ آیت نمبر 31، یہ اس میں ذکر آئی ہوا۔ پانچواں اس کا توحید کیا، پانچویں دلیل تھی، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یہ ہے جی 32 نمبر کی آیت نمبر 32، ٹھیک۔ اور آخری چھٹا کیا ہے، وہ ہے جی رات دن کا آنا جانا، سورج چاند کا نظام، نہ ٹکراؤ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے، وہ کیا ہے، ٹکر نہیں رہے، بلکہ مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ جس طرح اس میں سورہ یاسین میں بھی آئے ہوگے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36، 37، 38 میں مفصل اس کا ذکر ہے۔ یہ جب سورہ یاسین پہ جائیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چاند کا آنا، سورج، یہ سارا نظام شمسی ہے، اس کا ایک پراپر طریقے کے ساتھ روٹیٹ ہونا، یہ ذکر ہے جی آیت نمبر 33 میں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہمارے پاس تھا جی سورہ الانبیاء کا 3 باتیں یہ آگے۔ اچھا جی، ابھی آتے ہیں دوسرے حصے میں، سورہ حج، یہ سورہ نمبر 22 ہے، اس میں جو ہے تو وہ 6 باتیں ہیں، سورہ الحج میں 6 باتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی بات سورہ حج میں آئی ہوئی ہے جی قیامت۔ اب دیکھو اس میں بھی قیامت تھا، اس میں بھی قیامت آ گیا، ٹھیک۔ قیامت کے بارے میں کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی جس طرح یہاں قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا، یہاں پہ بھی سورہ حج کی سورہ حج کی پہلی آیت جو اس میں ہولناکیوں کا ذکر آیا ہوا ہے کہ کیا ہوگا، کہ ہولناکی کی منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح کی ترتیب ہوگی، اور جو وہ دودھ پلانے والی مائیں نا، وہ بچوں کو جو ہے تو کیا ہو جائے گی، بھول جائیں گی کہ بچوں کو دودھ بھی پلانا ہے، اتنا سخت جو ہے تو وہ ایک قسم کا عذاب ہوگا، ٹھیک۔ اور حمل والوں کے حمل کیا ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ یہ ذکر آ رہا ہے جی قیامت کی ہولناکیوں کا، لکھ لوں، قیامت کی ہولناکیاں، یہ آ گیا ہے جی سورہ حج کی آیت نمبر 1 اور 2، سورہ الحج 22 نمبر کی سورت، آیت نمبر 1 اور 2، یہ انشاءاللہ آیتیں یاد لگاتے جاؤں گا، آپ دیکھتے جاؤ گے ساتھ ساتھ۔ دوسری بات تخلیق انسان کے 4 مراحل، تخلیق انسان کے 4 مراحل یا 4 مراحل، جو بھی آپ اس کو سمجھو۔ یہ انسان کی تخلیق، مٹی یعنی مٹی میں تھا، پھر منی بنی، باپ کی پشت میں آیا، خون کا لوتھڑا بنا ماں کے پاس جب گیا، بوٹی، بچہ، جوان، بوڑھا، یہ پورا انسان کے شروع سے لے کر بڑھاپے تک کا ذکر یہ آیت نمبر 5 میں آ رہا ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 5 مکمل ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مراحل بتائے ہوئے ہیں، مرحلے، اور آخری عمر کو بڑھاپے کو کہا گیا نکمی عمر ہے، نکمی عمر آیت نمبر 5 میں۔ اچھا، تیسری بات اس میں ہے جی مذاہب کے لحاظ سے گروہ، مذاہب کے لحاظ سے
چھ گروہوں کا ذکر، یعنی جن کے مذہب تھے، یعنی جتنی بھی مذہب ہے نا ان کے جو 6 مذہب والے ہیں ان کا ذکر یہاں آئے ہوئے ہے، ٹھیک ہے؟ کون سے؟ مسلمان، یہودی، صابی کہتے ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسائی ہو گیا، مجوسی، آگ اور سورج اور آگ کی پوجا کرنے والے، مشرک، بت پرست، یعنی ان کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ اللہ ان کے لیے فیصلہ خود کرے گا، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سامی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، ان کا فیصلہ کہہ رہے اللہ کہہ رہے میں خود کروں گا۔ الحج کی آیت نمبر، یہ ذکر ہے جی سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں، ٹھیک؟ قیامت بھی ہوگی، تخلیقی انسان کے مراحل بھی ہو گئے، تیسرے نمبر پہ یہ گروہ، چوتھی بات، 6 باتیں نا، سیکنڈ لاسٹ بات پر پہنچ گئے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا حج کے لیے اعلان ابراہیم یا ابراہیمی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب منادی دی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ منادی کر لو، بلاؤ لوگوں کو حج کے لیے، اس کا ذکر اس میں آیا ہوا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ بھی سورہ حج، اس کا ذکر آیا ہوا ہے جی۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑے سا معلومات لے لو کہ حج کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس کا نام آیا ہوا، پہاڑ کا نام ہے، پر کھڑے ہو کر کیا کیا؟ حج کے لیے اعلان کیا، حج کے لیے اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو آسمان تک کی مخلوق کو سنا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 26 اور 27، آیت نمبر 26 اور 27 سورہ الحج کی، ٹھیک ہے؟ حج ہے نا، تو اس میں حج کے ذکر ہوں گے، مناسک حج کے لیے لوگوں کو بلانا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پانچویں بات ہے جی مومنوں کی 4 علامات، مومنین کی 4 علامات، 4 کرتے ہو پھر آپ کی مرضی، علامات صرف کرتے ہو پھر آپ کی مرضی۔ کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ کا خوف، جگہ نہیں ہوگی نا، چلو صرف سنو، آیت لگا دوں گا، اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کو، یہ جی آیت نمبر 36 میں، ٹھیک؟ 31 میں، آیت نمبر 31 میں اللہ کا خوف، چلو چھوٹا لکھ لیتا ہوں، اللہ کا خوف آیت نمبر 31، یہ مسلمانوں کی 4 علامات، ٹھیک ہو گئی جی؟ مصائب پر، یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنا مصائب پر، ٹھیک؟ یہ بھی اسی کے ساتھ کی آیت ہے، قریب کی آیتیں ہیں۔ اور تیسرا، نماز کی پابندی، یہ ہے جی کہاں؟ 35 نمبر کی آیت، یہ 35 نمبر کی آیت میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے نیک کاموں میں کیا کرنا؟ خرچ کرنا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ اس کے آس پاس کی ساری آیتیں آ رہی ہیں 35 36 37 تک، ٹھیک ہے؟ یہ 4 علامات اس کی۔ چھٹی بات کس کی؟ مومنوں کی۔ چھٹی بات ہے جی دیگر احکامات، اس کے علاوہ اور بھی احکامات ہیں، اب بورڈ پہ جگہ ہو گئی ہے ختم، ٹھیک ہے؟ اب میں احکامات کے صرف نام لوں گا، یہاں پہ انشاءاللہ لگاتا جاؤں گا، آیت ملی تو اس کو بھی یہاں JPG میں لگاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، آیت کا حوالہ دوں گا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے؟ دیگر احکامات میں مناسک حج کے لیے مناسک، یہ جو ہے تو 27 نمبر کی آیت ہے، یہ یہاں لگ جائے گی، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 میں مناسک حج کا ذکر ہے جی۔ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، 35 نمبر، یہ جس طرح یہاں پہ آیا تھا، یہ 35 نمبر کی آیت، یہ بھی یہاں پہ لگ جائے گی جی۔ زکوٰۃ 41 نمبر کی آیت سورہ حج کی، یہ بھی لگ جائے گی۔ اور اسی طرح جانوروں کی قربانی، اس کا بھی ذکر ہے، وہ آیت نمبر 34، وہ بھی یہاں لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جہاد کا حکم، آزادی دے دی، اجازت دے دی تھی جہاد کے لیے، اور یہ ہے آیت نمبر 39 ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اور خون اور گوشت نہیں پہنچتے اللہ تک، قربانی کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کو آپ لوگوں کے خون، جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 37، یہ دیکھو پوری جو قربانی کے متعلق آیات چل رہی ہیں، آیت نمبر 31 سے تھوڑا سے پیچھے چلے جاؤ آپ،
تو یہ ساری آیات ہمارے پاس یہ یہاں میں لگا دوں گا، اسپیشلی آخری سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ جو ہے تو گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔